یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورت الاعراف ہے، اس کا نام سورت الاعراف ہے۔ اعراف اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اسے مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اس مقام اعراف اور اس مقام اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کو قرآن کریم نے اصحاب الاعراف کہا ہے، اعراف والے۔ انشاءاللہ وہ 3-4 دن میں ہی ان کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ اعراف جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتظار گاہ ہے، ویٹنگ پلیس ہے۔ اعراف میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس ایسی نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کی موجودگی میں ان کا جہنم میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکیاں ہیں ان کے پاس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ یا کچھ برائیاں یا کچھ حقوق ایسے بھی ہیں لوگوں کے ان پر کہ ان حقوق کی وجہ سے ابھی وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جہنم میں جائیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو کچھ وقت کے لیے وہاں پہ رکھیں گے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر رکھیں گے۔ دیکھیں شہید جو ہے نا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو شخص شہید ہوا ہے، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، شہید جہنم میں نہیں جا سکتا۔ شہید جہنم میں نہیں جا سکتا، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن اگر شہید نے کسی سے پیسے لیے تھے، قرض لیا تھا اور اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، وہ جوں کا توں تھا، وہ معاملہ ایسے ہی تھا، نہ تو جنہوں نے لیا تھا، جن کو دیا تھا نہ تو انہوں نے معاف کیا، نہ تو انہوں نے معاف کیا اور نہ ہی ادائیگی ہوئی، وہ معاملہ جو کا توں پینڈنگ میں تھا۔ اب قرض ایسی چیز ہے، اگر کوئی مقروض مرا ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ قرض کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن شہادت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شہادت کے ہوتے ہوئے جہنم میں نہیں جا سکتا، قرض کے رہتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ان کو یہاں پر روک لیا جائے گا، ٹھہریں جناب، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پینڈنگ میں ہے، ابھی آپ کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ جب تک قرض کا معاملہ حل نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو گئی ہیں، نیکیاں ہیں تو جہنم میں نہیں جا سکتے، برائیاں ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، ان کو بھی روک لیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے اس قسم کے کچھ کیسز ہوں گے کہ جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے ملتوی فرما دیں گے، پینڈنگ میں پڑا ہوگا ان کا، ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا۔ اس صورت میں اس مقام کو وہاں موجود لوگوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی نیک اعمال کی کثرت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں کم پڑیں تو تمہیں رکنا پڑ جائے وہاں پر۔ اب رکنا جو ہے یہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سگنل آن ہوا ہے، سگنل ریڈ ہوا ہے تو آپ رک گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر نا وہ ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ 45 سیکنڈ جو ہے یہ سگنل ریڈ رہے گا، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے 45 سیکنڈ یا 1 منٹ یا سم تھنگ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے یہ 45 سیکنڈ، 30 رہ گئے، 20 رہ گئے، 15 رہ گئے، 10 رہ گئے، چلیں جی۔ وہاں ایسا نہیں ہے بھائی، وہاں ہو سکتا ہے 50,000 سال، وہاں ہو سکتا ہے 40,000 سال، وہاں ہو سکتا ہے 20,000 سال، وہاں معاملہ اس طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے مناظر بیان کر کے ایمان والوں کو متنبہ فرما رہے اور متوجہ فرما رہے کہ اپنے دنیا کے معاملات ٹھیک کرو، دنیا کے معاملات کو کلیئر کرو، ان کو واضح کرو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کل ان میں سے کسی عمل کی وجہ سے تمہیں وہاں پر جنت سے وقتی طور پر محروم
ہونا پڑے۔ اس صورت کے دو بڑے مضامین ہیں، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ یہ دو بڑے مضامین ہیں۔ عقیدہ رسالت کو بیان کرنے کے لیے آغاز بھی وہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر آگے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ چلے گا، بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا۔ یہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے، اور بہت سی جگہوں پر بہت سے مضامین جو ہیں وہ آخرت سے بھی متعلق ہیں۔ اب ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے قطع الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب، یہ کتاب، انزل الیک، اتاری گئی ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب یہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، کیونکہ کتاب جو ہوتی ہے نا وہ صرف رسول پہ نازل ہوتی ہے، تو یہاں سے اس جملے میں حضور کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا گیا۔ انزل الیک، یہ کتاب جو کہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ فلا یکن، پس نہیں ہونی چاہیے ہے، فی صدر کا، آپ کے سینے میں، حرج، تنگی، منہ، اس سے۔ فلا یکن فی صدر کا حرج منہ، پس آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تنگی کس معنی میں ہے؟ جب لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، حضور بڑے پریشان ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا بنے گا کیا ان کا، یہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو آگے ان کا بننا کیا ہے۔ اور وہ ہم تو صرف عقیدہ کے طور پر مانتے ہیں، حضور دیکھ کر آئے تھے، اور نبی کا جو ایمان ہوتا ہے اور یقین جس لیول کا ہوتا ہے عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کو پتا تھا کہ ادھر اس نے قبر میں جانا ہے۔ اور اچھا، ایک تو ہیں بعد کے لوگ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، آج کا زمانہ، وہ ایمان نہیں لاتے نا، ٹھیک ہے وہ بھی کافر ہیں، لیکن ان پہ وہ سختی نہیں ہوگی جو سختی ان پہ ہوگی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کا زمانہ پایا، آپ کی نبوت اور رسالت کے مشاہدات کیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان کا جو انجام ہوگا نا وہ بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ مختلف کیوں تھا ہم سے؟ آخر بھئی ہم بھی حضور کے امتی ہیں، وہ بھی امتی تھے، بھئی ہمارا ایمان ہے ایمان بالغیب۔ ہم نے قرآن کے ذریعے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے 1400 سال پہلے، قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، اور ان کے سامنے اللہ کے نبی تھے، ان کو 24 گھنٹے مشاہدہ کیا اپنے سامنے سب کچھ، اس لیے ان کا معاملہ ہم سے بالکل مختلف تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں نا فقہی طور پر کچھ اصطلاحات چلتی ہیں، یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے بہت ضروری ہے، واجب ہے ضروری ہے لیکن فرض سے کچھ کم، سنت ہے ضرور کرو بھائی لیکن بہرحال واجب سے بھی کچھ کم، یہ عمل مستحب ہے، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یہ کیٹیگری ہمارے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ تھا جو حضور نے کیا، جو انہوں نے دیکھا کرنا ہے، بس کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کریں نہ کریں، اچھا خیر ہے، سنت ہے، کوئی بات نہیں، اچھا مستحب ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا، ان کے لیے یہ تھا، دیکھا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے یا فرماتے ہوئے سنا ہے، بس کرنا ہے۔ ان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ تو فلاں تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ان کا جو انجام بہت برا ہونا ہے، بہت برا ہونا ہے۔ ہم پڑھیں گے 2-3 جگہ پر
ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نا خوشخبری لے کر، تو 7 فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ عذاب لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے، اب یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا نہیں۔ اب وہ فرشتوں سے الجھنے لگے، کسی طرح عذاب ٹل جائے، کسی طرح عذاب ٹل جائے، عذاب نہ آئے، تباہ کن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اب اس بات کو چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب یہ جو عذاب ہے نا یہ واپس پلٹنے والا نہیں۔ تو دنیا کا تھا، اور آخرت جو ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ تنگی نہ اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، آپ تنگی نہ اپنے آپ میں ڈالیں۔ لتنذر بہ، لتنذر، اب اس لتنذر بہ کو آپ نے جوڑنا ہے کتاب انزل الیک کے ساتھ، کتاب انزل کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کیوں؟ لتنذر بہ، لتنذر، تاکہ آپ خبردار کریں لوگوں کو، بہ، اس کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں آپ اس کے ذریعے۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما، جو، انزل، اتارا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو قبول کرو، اس پہ چلو۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، اختیار کرو، پیروی کرو، چلو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، اولیاء، اور لوگوں کے طریقے پر، اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی نہ بناؤ، اس کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ قلیلاً، بہت کم، ما تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، قلیلاً ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم، اور کتنی ہی، من قریہ، بستیاں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وکم من قریۃ اہلکنا، کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاءہا، آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، فجاءہا، آیا ان پہ، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، رات کو سوئے ہوئے تھے وہ لوگ، باتا یبیتو کا مطلب رات کو آرام کرنا ہے، رات کو سوئے ہوئے تھے وہ، او، یا، ہم، وہ، قائلون، قائلون قیلولہ سے ہے، قیلولہ کہتے ہیں دن کا آرام، یا وہ دن کو آرام کر رہے تھے، یا وہ دن کو آرام کر رہے تھے، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ بڑے مزے سے رات آئی، سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ کا عذاب آیا، اور پھر ان کو کچھ بھی بچنا نصیب نہ ہوا۔ فما، پس نہیں، کانا، تھی، دعواہم، ان کی پکار، فما کان دعواہم، پس نہ تھی ان کی پکار، اذ، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کے منہ پہ یہی تھا، الا، مگر یہ، ان قالوا، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، کننا، تھے، ظالمین، ظالم، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، وہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ تو سچ تھا، بالکل سچ تھا، وہ آ گیا، ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی ظالم تھے۔
فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے، ہم ضرور پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، رسول بھیجے گئے، الیہم، جن کی طرف، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے، المرسلین، رسولوں سے بھی، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ ان سے کیا پوچھیں گے؟ جب تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے مانا کہ نہیں مانا؟ اور رسولوں سے کیا پوچھیں گے کہ جب تم گئے تھے ان لوگوں کا کیا طرز عمل تھا آگے سے؟ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آیت تھی 7ویں پارے کی سورہ المائدہ کی، یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، اور پوچھیں گے، ماذا اجبتم، جی تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، آپ ہی ہیں غیب جاننے والے۔ تو اللہ پاک رسولوں سے بھی پوچھیں گے تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہوا، اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے پوچھیں گے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بے ضرور بتائیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بے ضرور بتائیں گے، عَلَيْهِمْ، ان کو، بعلم، اپنے علم کے ذریعے، ہم اپنے علم سے پھر ان کو بتائیں گے، وَمَا كُنَّا، اور نہیں تھے ہم، غائبین، غائب، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا وہ کیا ہوا، ہم تو موجود تھے، ہم تو ہر جگہ موجود تھے۔ والوزن، اور اعمال کا تلنا، یومئذ، اس دن، الحق، یہ بالکل برحق ہے، اعمال تلیں گے اس دن، یہ بات بالکل برحق ہے، وزن ہوگا، یہ بالکل برحق ہے۔ ہم 17ویں پارے میں پڑھیں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم ترازو قائم کریں گے، اور یہ انصاف کے ترازو ہوں گے، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا تلنا یہ بالکل برحق ہے۔ اب جو اعمال ہوتے ہیں نا، بظاہر ان کا وجود نہیں ہوتا، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں اعمال کا وجود نہیں ہوتا، تو پھر تلنا کیا ہے؟ پھر تلنا کیا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، یہ پرانی باتیں تھی کہ چیزوں کا وزن نہیں ہوتا، اب تو جو سائنس ہے وہ ہمیں بتا چکی ہے جناب ہر چیز کا وزن ہے، ہر چیز کا، انسان کی باڈی کے اندر کتنے سسٹم ہیں یہ اب پتا چل رہا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی کسی کو پتا تھا کہ بی پی ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، لو ہوتا ہے؟ اس کا وزن ہے نا، شوگر ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور کیا کچھ۔ اچھا، فضاؤں کے اندر ہوائیں ہوتی ہیں، ہواؤں کا وزن، ٹھیک، ایون کہ ایک ڈاٹ ہم ڈالیں نا، نقطہ، اس کا بھی وزن ہے، اس کا بھی وزن ہے، ہر چیز کا اب وزن ہے۔ اب ہر چیز کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ آپ کے علم میں آ گئی ہے، وہ آپ کی کاؤنٹنگ میں آ گئی ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ تو قیامت والے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اعمال ہیں ان کا بھی اللہ پاک کسی نہ کسی انداز میں وزن کریں گے، تو کوئی بعید بات نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت والے دن اعمال جو ہیں ان کو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وجود عطا فرمائیں گے۔ نماز کا باقاعدہ وجود ہوگا، روزے کا باقاعدہ وجود ہوگا، اور اسی طرح دین اسلام ہے اس کا وجود ہوگا۔ نیک اعمال بڑی خوبصورت شکل کے اندر اور بڑی ہی مزین خوشبوؤں کے ساتھ آئیں گے، معطر نیک اعمال انسان کے سامنے آئیں گے، ان کو دیکھ کے آدمی خوش ہوگا۔
ان کی جو خوشبوئیں ہوں گی وہ بندے کو اور خوش کریں گی، اور جو برے اعمال ہوں گے وہ بڑی غلیظ شکل اور بڑی بدبو کے ساتھ آئیں گے کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا ان کو۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کی زبانیں ہوں گی، ان کی بول چال ہوگی۔ آپ ایک حدیث سے مبارکہ پڑھیں، بڑی عجیب حدیث ہے۔ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے عذاب آتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز آتی ہے، روک لیتی ہے نماز، بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ آتا ہے، روزہ روک لیتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جو ہوتی ہے نا وہ عموماً بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، بائیں طرف ہوتی ہے۔ تو عذاب قبر میں آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا تو روزہ ڈھال روکے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سر کی طرف سے آئے گا تو فلاں عمل آئے گا، آ کے روکے گا۔ یہ عمل کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ اس کو وجود دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں قرآن کریم کی، جیسے سورہ البقرہ کے بارے میں آتا ہے، جو شخص پڑھتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو یہ دونوں صورتیں بادل بن کے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دونوں صورتیں سایہ کیے ہوئے اس کے اوپر، مطلب حشر کے میدان کے اندر جو روزانہ ان کی تلاوت کا معمول، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ رش کر رہے ہوں گے لوگ اس کو دیکھ کر، یا خوش نصیب ہے، اوپر سورج سر کے اوپر ہے، ہم مر رہے ہیں اور اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ سورہ بقرہ، وہ سورہ آل عمران ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے شفیع اور خصیم، یہ دو لفظ ہیں، سفارش کرے گا، جھگڑا کرے گا، مطلب بولے گا۔ یہ حجر اسود ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی دو آنکھیں دیکھتا ہے، دو کان ہے سنتا ہے، زبان ہے یہ بولے گا، تو شہادت دے گا قیامت کے دن۔ تو اس طرح جو بھی اعمال ہیں اللہ پاک ان کو وجود اور شکل عطا فرمائیں گے۔ ہم نے وہ پڑھا نا قربانی کے بارے میں کہ قربانی جو ہے تو فَإِنَّهَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ قیامت کے دن یہ جو قربانی والا جانور ہے یہ اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے پورے وجود سمیت آئے گا، بال، کھر، کھال سمیت آئے گا، تو لیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو اس دن یہ اعمال کا تلنا اور اعمال کا وزن ہونا، یہ بات بالکل برحق ہے، یہ تو ہونا ہے۔ فمن، پس جس کے ثقولت، بھاری ہو گئے، موازینہ، اعمال، ترازو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پلڑا کہہ سکتے ہیں آپ آسان ترین لفظوں میں، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی نیک اعمال کا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ، تو پس وہ لوگ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ تو کامیاب، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن، اور جن کے خفت، ہلکے ہو گئے، موازینہ، پلڑے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ، تو پس وہی ہوں گے، الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، یہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بما، کیونکہ کانو تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے، کیونکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ نا آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے اس صورت کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں آباد کیا، فی الارض، زمین میں، مَكَّنَّاكُمْ، مکنا تمکین سے ہے۔ تمکین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے آدمی کو سارے وسائل مہیا کر دینا، کسی کام کے لیے آدمی کو سارے وسائل مہیا کر دینا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں زمین کی ساری سہولتیں اور ضروریات ہماری پوری کر دی۔ تو مکناکم، ہم نے تمہیں زمین میں مکین کیا، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، وجعلنا، اور ہم نے رکھے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معایش، تمہاری معیشتیں، ہم نے اس میں تمہاری معیشتیں رکھی ہیں، قلیلاً، بہت کم، ما تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اگر مکنہ کی تفصیل میں جائیں نا، مکناکم،
کہ اللہ نے انسان کے لیے دنیا میں کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ پیدا کیا انسان کے لیے دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا انعامات ہیں، کیا کچھ اللہ نے فضاؤں میں، زمین میں۔ ایک ہے زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت، اور وہ اس صلاحیت کی بنا پر انسان کو ہر چند دن کے بعد نیا پھل دیتی ہے۔ آم آیا ہوا ہے آج کل، چند دن رہے گا، اب آم کا موسم ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ اس کا ذرا سیزن کم ہوتا جائے گا، اگلا آ گیا نیا ٹیسٹ، پھر ذرا وہ چیز کم ہو رہی ہے، اگلی آ گئی نیا اور ٹیسٹ۔ تھوڑا سا سردی کا موسم آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے فروٹ، کنو، مالٹے، یہ چیزیں، اور سردی کے پھل آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہار آئے گی اور موسم، خزاں آئے گی اور پھل، پھل بھی اور، سبزیاں بھی اور، موسم بھی اور، کیا کچھ اللہ نے دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بڑا ناشکر ہے تم، بہت کم شکر ادا کرتے ہو، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ انسان کو صرف ایک کام دیا گیا، انسان کو صرف ایک کام، اچھے سے ذرا اس کو مینج کر لے بس، اور مینج کرنے کی عقل سمجھ سب دے دی گئی۔ صرف انسان، اور کوئی کام نہیں، انسان کا اور کوئی کام نہیں کہ تو خود پھل پیدا کر، نہیں، رہنے دے، تو خود ہوائیں پیدا کر، نہیں، رہنے دے، تو خود سورج چاند پیدا کر، نہیں، رہنے دے، تو خود پھل اگا، سبزیاں اگا، گندم وغیرہ وغیرہ اگا پیدا کر، نہیں، رہنے دے، تو خود کپڑا کپاس پیدا کر، نہیں، رہنے دے، تو خود معدنیات پیدا کر، نہیں، چھوڑ، رہنے دے، وہ ہم بنا رہے ہیں، سب کچھ ہم بنا رہے ہیں، سب کچھ ہم نے رکھ دیا ہے، بس ذرا تھوڑا سا اچھے سے مینج کر لے، اور انسان وہ بھی نہیں کر پا رہا۔ آج ہمارے ملک پاکستان کی جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے، ہم مینج نہیں کر پا رہے، ہم مینج نہیں کر پا رہے، ورنہ جتنا جو خطہ ہمیں ملا ہے، جتنا خوبصورت، جتنا زرخیز خطہ جو ہمیں ملا ہے، کسی کو نہیں ملا ہوگا، شاید کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ ہمیں نا پیچھے ایک صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، سمجھ جائیں گے آپ، کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں، یہ مذاق نہیں تھا، ہمارے تو عادت بن گئی نا ہر چیز کا، یہ مذاق نہیں تھا، واقعتاً ہے، یعنی اللہ ہمیں ہر چند دن کے بعد، دیکھیں اب کیا موسم بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھار ہوائیں، ٹھنڈی ٹھار یا ٹھنڈی ہوائیں کئی دفعہ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ موسم کون سا ہے، مہینہ کون سے چل رہے ہیں، سخت ترین گرمی والے، ہفس والے، اور ہوائیں چل رہی ہیں، اور بارشیں ہو رہی ہیں، اور ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے، ہم چھت پہ سوتے ہیں، ہم چھت پہ سوتے ہیں، اور اب چھت پہ نہیں سو رہے 2-4 دن سے، بھائی بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات کو۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا، اور ہم نے کیا کرنا تھا، جب پانی آیا سنبھال لو، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری زمین جتنی زرخیز تھی نا پاکستان کی، ہم دنیا کو نا کھلاتے تھے، دنیا کو گندم بھیجتا تھا پاکستان، تو بھائی تم لوگوں کے پاس نہیں، یہ لو، دنیا کو ہم پھل، سبزیاں اور یہ چیزیں بھیجتے تھے، لو بھائی کھاؤ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم مینج نہیں کر پائے، صرف انسان کو یہ کام دے تو اس کو اچھے طریقے سے ذرا سنبھال لے، اچھے طریقے سے ذرا مینج کر لے، نہیں کر پائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، تمہیں ہم نے معیشتیں دی اس کے اندر، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، بس چیز